مسلم لیگ فنکشنل کے رہنماؤں کو، سعید مظفر حسین شاہ صاحب کو، نند کمار صاحب کو، شریان مار صاحب کو، نصرت عباسی صاحبہ کو، اور دیگر ہمارے دوست، ہمارے ایم پی حضرات جو آج شیرازی برادران کے ہمارے یہاں دوست موجود ہیں ہمارے ساتھ، سیدھا صوبائی اسمبلی سندھ سے آ رہے ہیں اور اس وقت بھی سینیٹر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مظفر حسین شاہ صاحب وننگ کینڈیڈیٹ ہیں اور نمبر 1 کینڈیڈیٹ ہیں۔ ان کو مبارک ہو۔ یہ آج یہ پورا ڈیلیگیشن، آپ کو جیسے پتہ ہوگا صبح بات ہوئی ہے یونس سائیں سے، مسلم لیگ کے رہنما پیر صدر الدین شاہ راشدی صاحب سے، اور انہوں نے تعاون کی درخواست کی تھی اور مشترکہ فیصلہ ہوا کہ ہم پی ایس پی کے جو 8 ووٹ ہیں ہمارے پاس، وہ ہمیں خیر سگالی کے طور پر مستقبل کے معاملات کو دیکھتے ہوئے، سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، آئندہ کے لائے عمل کو دیکھتے ہوئے، بھائی چارے کے لیے، ہم آہنگی کے لیے، سیاسی سوچ ایک ہے، ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں۔ 2 روز قبل آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم مدعو تھے پیر پگارا صاحب کے پاس لنچ پہ، وہاں بھی اس پہ بات ہوئی تھی تفصیلی۔ تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے ہماری لیڈرشپ نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا گیا کہ ہم اتفاق کرتے ہیں، جنرل کی نشست پر ہم مظفر حسین شاہ صاحب کو ووٹ دیں گے، اور فنکشنل کے ہمارے دوست جو ہیں وہ ہماری اقلیتی سیٹ کے اوپر ڈاکٹر موہن منجانی صاحب کو ووٹ دیں گے۔ تو مبارک ہو شاہ صاحب وکٹری۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جہاں ایک جانب یہ جیت کی خوشی ہے کہ ہمارے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ شاہ صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی کامیابی پہ جہاں ایک جانب ان کو مبارکباد ہے، وہیں دوسری جانب بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ابھی تو جن لوگوں کا ابھی مینڈیٹ تقسیم نہیں ہوا، جن لوگوں کے پاس ابھی تمام چیزیں موجود ہیں، انہوں نے آج کیا کیا؟ ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ 3 مارچ 2016 سے جو مصطفیٰ کمال، انیس قائم، آج 3 مارچ ہے، بڑا تاریخی دن ہے، اور 3 مارچ 2018 کو وہ بات یاد کریں جو 3 مارچ 2016 کو مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ مینڈیٹ بے شک ایک جگہ رہے، لیکن اگر یہ مینڈیٹ نااہل لوگوں کے پاس ہوگا، کمزور قیادت کے پاس ہوگا، کردار میں کم لوگوں کے پاس ہوگا، غیر سیاسی سوچ رکھنے والوں کے پاس ہوگا، اور اس شہر سے محبت رکھنے کے بجائے عوامی ایشوز پہ، عوامی حقوق پہ جد و جہد کرنے کے بجائے گزشتہ 1 ماہ سے جو بالکل واضح ہو کر آ گیا کہ جن لوگوں کا مطمع نظر پارٹی کی قیادت ہو، سینٹ کی ٹکٹوں کی تقسیم پر لڑائی جھگڑا ہو، جن لوگوں کو یہی نہیں معلوم ہو کل دوپہر تک، جو کل دوپہر سے پہلے کل صبح تک الیکشن کمیشن کی کورٹ میں، عدالت میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی بھرمار ہو رہی تھی، 2 روز قبل 28 تاریخ کو ایک ٹی وی پروگرام میں کس طرح فاروق ستار صاحب نے تمام چیزیں کھل کر بیان کی، اختلافات کی حد سے آگے لے کر الزامات ہوئے، اور سنگین الزامات ہوئے، سنگین نوعیت کے الزامات لگے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں بدقسمتی سے ایک مخصوص حالات کے بعد 22 اگست کے بعد اس شہر کا مینڈیٹ آ گیا، اور اس مینڈیٹ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ہے کہ ایسا ہے کہ بالکل ایسا سمجھیں، آج یہ بات ثابت ہوئی ہے سینٹ کے الیکشن سے کہ جو کیلکولیشن کے حساب سے 4 سیٹیں بننی چاہیے تھیں، وہ 4 سیٹیں نہیں بن پائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مینڈیٹ کہیں نہ کہیں بکا ہے، یہ مینڈیٹ کہیں نہ کہیں جھکا ہے، اور اس مینڈیٹ کی توہین ہوئی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو لوگ اس کے کسٹوڈین تھے، جن کا کام تھا کہ اس مینڈیٹ کی عزت کرواتے، جن کا کام تھا کہ اس مینڈیٹ کے ذریعے اس نمبر گیم کے اندر وہ اپنی مخصوص نشستیں جو ان کا حق تھا وہ حاصل کرتے اس مینڈیٹ کا، لیکن چونکہ انفرادی خواہشات، انفرادی معاملات، اجتماعی معاملات پر سبقت لے گئے، پارٹی کی قیادت کا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ رہا، پارٹی کی رابطہ کمیٹی اور پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم زیادہ ان کے ذہنوں پر حاوی رہی، اس لیے ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس مینڈیٹ کی ایک دفعہ پھر توہینی جانب ہمارا کردار ہے، پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال، پریزیڈنٹ انیس قائم خانی کا کردار ہے۔ ہماری ملاقات ہوئی، ہماری بات ہوئی، ان کی ریکویسٹ آئی، سائیں کی ریکویسٹ پر ہمارے لیڈران نے مشورہ کر کے اوکے کیا، اور اس اوکے کے بعد یہ دیکھیے کہ وہ 8 ووٹ ادھر ادھر ہونے کے بجائے پارٹی پالیسی لائن کے اوپر مسلم لیگ فنکشنل کے پاس پہنچے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کردار کی بات ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہی وہ فرق ہے
جو اب کراچی کے رہنے والوں کو، سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کو دیکھنا ہے اور اس کنفیوژن سے باہر آنا ہے. جس کنفیوژن کا ذکر کیا جاتا ہے اس کنفیوژن سے باہر آ کر کنورژن کی طرف جانا ہے، کیونکہ ہمیں وقت نہیں ہے اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی تمام نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں. آج کا دن اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ کون سی قیادت اہل ہے، سندھ کے شہری علاقوں کے لیے، پاکستان کے لیے مفید ہے، پاکستان کا نام لیتی ہے، وطن پرستی کا نام لیتی ہے. میں انہی باتوں کے بعد میں گزارش کروں گا شاہ صاحب سے کہ وہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے یہاں سندھ کی سیاست میں ایک بہت تاریخی دن ہے. آج ایک تاریخی فتح ہوئی ہے سیاسی نقطہ نگاہ سے. ہمیں اور ہمارے دوستوں کی جانب سے، جیسے رضا ہارون صاحب نے کہا کہ ہمیں سب سے زیادہ ووٹ ملے سینٹ کی الیکشن میں. 23 ووٹ ہمیں ملے اور 21 ووٹ بھی کسی کو اور نہیں ملے. کسی کو 1600، کسی کو 1700. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو اس صوبے کے اور اس شہر کے لوگوں کی جو امنگیں ہیں، جو توقعات ہیں، وہ تبدیلی چاہتے ہیں. ہم سیدھے وہاں سے سندھ اسمبلی سے یہاں پہ آئے ہیں پاک سرزمین پارٹی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. کمال مصطفیٰ کا، انیس قائم خانی صاحب کا، ڈاکٹر صغیر کا، رضا ہارون صاحب کا، اور بالخصوص وہ 8 MPAs جو کہ بڑے سمجھ لیں کہ شارٹ نوٹس پہ آج وہ آئے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ تاریخی فتح جو ہے وہ ممکن کرائی. میں آپ سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ آج کل کی سیاست میں ایوان بالا کا بڑا اہم کردار ہے، کیونکہ جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے ان کا تعلق اقتصادی مسائل سے ہو، سیاسی مسائل سے ہو، اگر محرومی ہے، حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے، تو ہمیں وہ قیادت چاہیے وہاں پہ ایوان بالا میں جو کہ وہاں پہ وکالت کر سکے اس صوبے کی، اس کی ترجمانی کر سکے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ فنکشنل، ہمارے اتحادی دوستوں کے ساتھ، پاک سرزمین پارٹی اور دوستوں کے ساتھ، ہم اس صوبے کے مفادات کا تحفظ کریں گے، اس کی وکالت کریں گے. اس کے لیے جھگڑا کرنا پڑا تو ہم جھگڑا کریں گے. یہ سفر جو ہے تعاون کا، اس کا ابھی آغاز ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی 2018 کے انتخابات بھی 2 یا 3 مہینے کے بعد ہوں گے. تو اس سفر میں اس دوستی کو ہم مزید جو ہے وہ جا کر کے مستحکم کریں. آج یہاں پہ آنے کا مقصد ہماری پاکستان مسلم لیگ فنکشن کی قیادت کے ساتھ اور پیر صاحب پگاروں کی جانب سے، جناب سید صدرالدین شاہ راشدی کی جانب سے ہم آئے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا. اور یہ ایک اچھا رواج ہے، اچھی روایت ہے کہ اگر سیاسی قوتیں ایک کامن پلیٹ فارم پہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتی ہیں تو پاکستان کے لیے اور سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے بالخصوص یہ اچھی بات ہوگی. تو ہم پھر رضا ہارون صاحب کا تھینک یو سر. اور کمال مصطفیٰ صاحب کا، انیس قائم خانی صاحب کا، آپ سب دوستوں کا، پریس کا، میڈیا کا، جتنے ورکرز ہیں یہاں پہ پاک سرزمین پارٹی کے، ان سب کا ہم نہایت شکر گزار ہیں کہ آج نے ہمیں آپ نے یہ موقع فراہم کیا اور ہمیں یہ عزت بخشیا آپ نے، خاص طور پہ سینٹ کے انتخابات. دیکھیں یہ ایک عام شکایت ہے، صرف کراچی میں نہیں بلکہ اور صوبوں میں بھی یہ شکایت آئی ہے کہ جی خرید و فروخت جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات میں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اب تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات پہ بڑی گہری سوچ کرنی پڑے گی کہ سینٹ کے انتخابات کا طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے. یا تو آپ اسے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے بنیاد پہ، بنا جتنے ووٹ جس پارٹی نے لیے ہیں اتنی سیٹیں ان کو ملنی چاہیے. کیونکہ یہ جو ہے کہ پارٹی سے 5-6 بندے 2 دن پہلے ادھر چلے گئے، پھر ادھر چلے گئے، پھر کہتے ہیں جی آپ بولی لگی ہے ایمپریس مارکیٹ میں اور بولٹن مارکیٹ میں، تو یہ جمہوریت کے تقاضے تو پورے نہیں کرتے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سینٹ کے انتخابات کا جو طریقہ کار ہے وہ کامیاب ہے، اس میں صحیح طور پہ ترمیم ہونی چاہیے یا نیا طریقہ کار ہونا چاہیے. میں سمجھتا نہیں جی آج تو ثابت ہو گیا ہے، اور یہ ثابت اس لیے ہو گیا ہے کہ کمزور قیادت
اور کنفیوز قیادت، کنفیوژن اس حد تک کہ اختلافات انتہا کے تھے، اور اس انتہا کے اختلافات میں ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ کم از کم ایک ماہ سے جس طرح کے سنگین نوعیت کے الزامات، کرپشن تک کے الزامات ہیں اس کے اندر، مالی بے قاعدگیوں کے الزامات ہیں، نیپوٹزم کے الزامات ہیں، یہ اوپنلی، اور تماشا یہ ہے کہ سب کچھ ٹی وی میڈیا میں سب کے سامنے ہو رہا تھا، تو شرمندگی تو اس کے مینڈیٹ کی ہو رہی تھی۔ نمبر ایک بات یہ، نمبر دو بات یہ، دیکھیے منڈیاں تو لگتی ہیں، لگتی وہاں جہاں بکنے والے ہوتے ہیں۔ 8 ووٹ ہمارے بھی تھے، تو یہ آپ کا خیال اگر ہوگا کہ ہم سے رابطہ نہیں ہوا تو یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے۔ رابطے تو سارے ہوئے، کوششیں ہم پہ بھی پوری ہوئی، واردات ہم پہ بھی کرنے کی کوشش کی گئی، واردات فنکشنل کے دوستوں پہ بھی ہوئی، ہم بھی تو کھڑے، ہم بھی تو جس ووٹ کے ساتھ گئے تھے، جس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آج گئے، اپنی سیٹ نکال کر لا رہے ہیں نا، تو منڈی لگانے والے کا قصور نہیں ہے، وہاں بکنے والا اپنے آپ کو بے قصور اس طرح ثابت نہیں کر سکتا۔ تو قیادت مبرہ نہیں ہو سکتی، قیادت اپنے آپ کو اس بات کو دوسرے پر الزام لگا کر اور اپنی کمزوریاں، گزشتہ ایک ماہ سے تو کم از کم اس پارٹی کی لیڈرشپ کا ہی نہیں پتا، جس پارٹی کی لیڈرشپ کا ہی نہیں پتا ہو، جو کل شام کو اچانک پریس کانفرنس کرے مشترکہ، وہ بھی کوئی انجینئر مینج قسم کی پریس کانفرنس، پورا دن لڑتے رہے ہوں الیکشن کمیشن میں، ان کو ٹکر ہم دیکھتے رہے ہوں، شام کو ایسی پریس کانفرنس کریں تو ان کا تو ووٹر کنفیوز ہونا ہی ہونا تھا۔ حیرت کی بات یہ کہ اس کنفیوژن میں وہ بکنے کیسے پہنچ گیا؟ کنفیوز ہونا الگ بات ہے سر، اور بکنے کے لیے پہنچ جانا، اور 6 ووٹ، اور آج فاروق ستار صاحب نے تو، میں سن رہا تھا ان کو، 14 ووٹوں کا ذکر کیا، تو بجائے اس کے کہ انگلیاں ادھر ادھر اٹھائیں، 4 انگلیاں آپ کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، آپ سے سوال ہو رہا ہے، آپ کی قیادت کا سوال ہو رہا ہے، آپ کا امتحان میں سمجھتا ہوں ختم ہو چکا۔ وہ ایک لطیفہ ہے، مرچی والا اور دکاندار، 2 مرچی والوں کی دکانیں ساتھ ساتھ تھیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ ہمیشہ برابر والی مرچی کی دکان سے بوری میں ہاتھ بھرتا تھا اور اپنے باپ کی دکان میں لا کے ڈال دیا کرتا تھا۔ تو جب اس نے شکایت کی دوسرے سے کہ بھائی یہ تیرا بیٹا جو ہے میری دکان سے، میری دکان کی بوری سے مرچی اٹھا کے اس میں ڈالتا ہے، تو بولا چریا ہے۔ بولا یہ کیسا چریا ہے؟ اس نے بولا اتنا چریا بھی نہیں ہے کہ میری دکان سے تیری دکان میں ڈال دے۔ تو یہ اتنے چریا بھی نہیں ہے جتنے نظر آ رہے ہیں، یہ سب کچھ سمجھ آ رہا ہے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو، اور مینڈیٹ کی جس طریقے سے توہین ہو رہی ہے، وہ لوگ اب اتنے چریا بھی نہیں ہے کہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں۔